یہ تو کہو کہ نیکی کریں، لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تو بدماشی کر رہا ہے تو رک جا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم بدماش کو بدماش کہہ دیں گے تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، شاید چندہ دینا بند کر دے گا۔ اگر چودھری صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں عیاشی کروائیں تو وہاں جا کر یہ چپ ہو کے بیٹھ کے دعوت کھا کے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ان کے اور چودھریوں کے تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ دین نے کہا کہ صلہ رحمی اختیار کرو؟ اللہ کریم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے دائرے اختیار میں کتنے لوگ ہیں بھائی؟ یہ تم کیوں بھول جاتے ہو اللہ کے بندو کہ جو لوگ آپ کے اختیار میں ہیں، جہاں تھوڑی بہت آپ کی چلتی ہے، جن کے اوپر آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا، وہ 1 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بہروبر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دل نرمی سے محروم ہو گیا تو وہ کل خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ حکم ہوا کہ اللہ کریم معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کو بندے بھی وہی پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اور اپنی مخلوق میں ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک کنویں کے ارد گرد ایک کتے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا جو سخت گرمی کی وجہ سے پانی پینا چاہتا ہے، لیکن وہاں پانی اس کو کوئی پلانے والا موجود نہیں ہے۔ عورت کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بازار میں رہتی ہے، لیکن یہاں جب اس نے ایک جانور کو پیاسے کی حالت میں دیکھا اور دیکھا کہ ڈول بھی نہیں ہے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے، تو اس نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی لمبائی کپڑے کی اضافہ کر کے اپنے جوتے کے ساتھ اس کنویں میں سے پانی کچھ نکالا اور اس جانور کو وہ پانی پلایا۔ اللہ کریم کو اس کا یہ عمل بے حد پسند آیا، جبکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم نے جو کائنات بنائی اس کی فطرت میں ایک بات ہے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اس میں آسمان کا کوئی فائدہ نہیں، زمین پر جب گھاس اگتا ہے اس میں زمین کا کوئی فائدہ نہیں، درخت پر جب پھل لگتے ہیں ان میں درخت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ کریم نے جو چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اسی طرح انسان سے بھی اللہ کریم چاہتے ہیں
کہ بندہ میرا ہو، مخلوق میری ہو، تو اس سے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے، مفسر گزرے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب انتقال ہوا تو کسی دوست کے خواب میں آئے، اس نے پوچھا بھائی غزالی کیا بنا کہ آپ کے پاس تو بہت سی دولت تھی دنیا کے علاوہ دین کی، آپ نے بے شمار احادیث مرتب کی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک حفظ کروایا بچوں کو، غریبوں مسکینوں کو جا جا کے پڑھاتے تھے، گلی محلوں میں مسجدیں آباد کی۔ غزالی ساری زندگی تو تم نے سوائے دین کے کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ پسند آیا؟ تو امام غزالی نے ان کو کہا کہ یار جو سب سے زیادہ اللہ کریم کو عمل میرا پسند آیا نا، وہ یہ ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تفسیر لکھ رہا تھا، تو قلم کو دوات میں سے جب بھگو کے واپس لکھتا تھا، تو ایک دفعہ جب میں نے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے نکال کے جب کاغذ پہ رکھا، تو سیاہی کا جو بلبلہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس مکھی کو اڑایا نہیں، گرمی کے دن تھے، یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیاسی ہے اور یہ پانی، سیاہی کا پانی، یہ پینا چاہتی ہے۔ تو اس مکھی نے پیٹ بھر کے وہ پانی پیا، اور جب وہ اڑ گئی تو پھر دوبارہ انہوں نے قلم بھر کے اپنا کام شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو یہ والا جو عمل ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھا کہ غزالی یہ بتا کہ وہ جب تو نے قلم روک لیا تھا اور مکھی اس قلم پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو مکھی کے اس پانی پینے سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، نہ اس مکھی نے تمہاری کوئی تعریف کرنی تھی، نہ اس مکھی سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا تھا، نہ وہ لوگوں کو جا کے بتا سکتی تھی، تو تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تم نے اس مکھی کو اڑایا نہیں اور اس کو وہ سیاہی کا پانی پینے دیا؟ کس بات نے مجبور کیا؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے کہا الہی، جب وہ پانی پی رہی تھی گرمی کی وجہ سے سیاہی کا قلم کے اوپر لگا ہوا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تیرے اللہ کی مخلوق ہے، تیرے رب کی مخلوق ہے۔ یا اللہ، آپ کی محبت نے، آپ کی تخلیق نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ اپنا قلم روک کے رکھوں۔ فرمایا اچھا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور پھر میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کروں؟ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے رحم کا معیار خود طے کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں گھروں میں انہوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں، ان پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اسی گھر میں رہنے والے ماں باپ پریشان ہیں، ان کو پوچھتے نہیں۔ جانوروں کو جا کے سڑک پہ روزانہ دودھ ڈال رہے ہیں، بریڈ ڈال رہے ہیں، کیڑی مکوڑوں کے لیے جا کے اناج ڈال رہے ہیں گلی کوچوں کے اندر، لیکن اپنے گھر میں ماں باپ تڑپ رہے ہیں 2 وقت پہ کھانا مل جائے، کہ جس وقت وہ چاہتے ہیں اس وقت گرم چائے کا کپ مل جائے تو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ والا آپ کا جو مخلوق سے پیار ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جا کے جانوروں کی مرہم پٹی کر رہے، ٹھیک ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پڑوس میں جو رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس روز ارشاد فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب پہلی مرتبہ فرمایا، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین الرٹ ہو گئے کہ کس کی بات کرنے لگے۔ دوسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، خدا کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے چہرے پہ فکر کے آثار نازل ہوئے، پریشانی کے، کہ پتہ نہیں کس کی بات ہوگی، کس کا نام لیا جائے گا، کس کو کہہ دیں گے، ابھی تک اظہار نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ سارا مجمع گھبرا گیا، کسی نے ہمت کر کے پوچھا بڑی آہستہ آواز میں، یا رسول اللہ کون بندہ ایمان والا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے بدماشی کی وجہ سے، غنڈہ گردی کی وجہ سے تنگ ہوتا ہو اس سے۔ ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ 5 وقت کے نمازی پڑوسیوں پر ظالم ہیں، اچھے داڑھی رکھنے والے دیندار بننے والے پڑوسیوں کے لیے ظالم ہیں، اچھے متقی پرہیزگار پڑوسیوں پر ظالم ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے والے پڑوسیوں پر ظالم ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار طے کیا مخلوق سے پیار کا، کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں اور قربان جائیں پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ بات میں دنیا کی تمام برائیوں کی رگیں کاٹ کے رکھ دی۔ یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا تو پھر تمہیں پہ یہ عذاب ہو سکتا ہے، صرف لفظ پڑوسی کا نام لیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تم اگر اپنے پڑوسی سے ظالمانہ رویہ اختیار کرو گے، خواہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو تم ظالموں میں گنے جاؤ گے، انصاف پسند لوگوں میں نہیں۔ اس بات کو آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہماری برادری کا نہیں ہے۔ پڑوسی صرف پڑوسی ہے۔ آپ نے کیا اختیار کیا؟ اسلام کہتا ہے معیار اللہ نے طے کیا ہے، مخلوق سے رحم کا معیار اللہ کریم نے طے کیا۔ اللہ کریم اپنے آپ کو غفور الرحیم بتاتے ہیں۔ معیار صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں سے محبت کی جائے، چند سے نفرت کی جائے، معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو بھرپیٹ کھلایا جائے، دوسروں کی طرف نظر نہ کی جائے، معیار صرف یہ نہیں ہے کہ امیر ذاتوں کے ساتھ تمیز سے بات کی جائے، غریب کے ساتھ چہرے پہ بات کرتے ہوئے تمہارا رنگ بدل جائے، یہ معیار نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کو معیار نہیں کہا۔ اسلام نے جو برابری کا نظام پیش کیا کائنات کے سامنے، وہ یہ نہیں کہ 10 آدمی کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ساز و سامان ہے کچھ بانٹنے کا، یہ نہیں کہ 10 کو ہم برابر دیں گے۔ سنیں اسلام کا نظام، آپ کے پاس 10 لوگ موجود ہیں، حاجت روا ہیں، یہ نہیں کہ ہم 10 کو برابر دیں گے، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دیں گے، جو زیادہ پچھڑا ہوا اس کو زیادہ اوپر اٹھائیں گے، جو زیادہ بیمار ہے اس کی زیادہ توجہ کی جائے گی، جس پر زیادہ ظلم ہوا اس پر زیادہ محبت نچھاور کی جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے مطابق کہ 10 کو برابر نہیں، جو پہلے سے موجود طاقتور ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جب مدد کی جائے گی تو پہلے ان کی جائے گی جو معاشرے میں زیادہ نیچے چلے گئے، تاکہ ان کو دوسروں کے برابر لا کے کھڑا کیا جا سکے۔ صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ جانوروں کو کھانا کھلائیں، صرف یہی صلہ رحمی تو نہیں کہ آپ انسانوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیجئے، صلہ رحمی یہ بھی تو ہے کہ کسی ظالم کو آپ ظلم کرنے سے روکیں، وہ آپ کی مان سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بھائی پر، بیوی پر، تم اپنے نوکر پر، تم اپنے پڑوسی پر تم ظلم کر رہے ہو، آپ اس لیے چپ ہو کہ اگر آپ کہو گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو آپ اسلام میں ابھی مکمل داخل نہیں ہوئے۔ یہ رواج ہمارے ملک میں ڈالا دیندار طبقوں نے، میں بڑی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رواج ہم نے ڈالا پچھلے 75 سال میں کہ امر بالمعروف کی بات کرو، نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہونے پائے۔
یہ تو کہو کہ نیکی کریں، لیکن کسی کو یہ مت کہو کہ تو بدماشی کر رہا ہے تو رک جا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم بدماش کو بدماش کہہ دیں گے تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، شاید چندہ دینا بند کر دے گا۔ اگر چودھری صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں عیاشی کروائیں تو وہاں جا کر یہ چپ ہو کے بیٹھ کے دعوت کھا کے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہیں گے تو پھر ان کے اور چودھریوں کے تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے معیار اللہ کا طے کیا ہوا ہے، جو معیار محمد الرسول اللہ نے طے کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، دیکھا بہت سارے لوگ ایک اونٹ کو پکڑ رہے ہیں، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، کوئی اس کو بھالا مار رہا ہے، کوئی رسی پھینک رہا ہے اس پر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ پاگل ہو گیا، بھاگا پھر رہا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹو۔ جب اس اونٹ کی طرف گئے سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے لگا کہ شاید یہ رسول اللہ پہ حملہ نہ کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کھڑے تھے۔ وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب بات سنی، اس کے مالک کو بلایا، ڈانٹا، فرمایا یہ گلہ کر رہا ہے، پاگل نہیں ہو گیا، یہ گلہ کر رہا ہے اس بات کا کہ مجھ سے سخت دھوپ میں کام لیتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھے ناجائز مارتا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بچہ اے سی میں بیٹھا رہے، ملازم کا بچہ، غریب کا بچہ پورے بازار میں دھوپ کے اندر، اس کو بولیے کہ فلاں جگہ کام کرنے کے لیے جاؤ، یہیں پر آپ کا صلہ رحمی کا معیار طے ہوگا۔ کیا واقعی آپ غریب کی اولاد کو بھی اسی طرح محبت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ نہیں طے کیا ہے؟ صلہ رحمی وہاں نہیں دیکھی جاتی جہاں ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو، ایک دفعہ جہاں چیریٹی کر دی جائے، وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ ہے جو بالکل قریب آپ کے لوگ ہیں، ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ نبی علیہ السلام سے کفار مکہ نے پوچھا تھا نا، جب نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے پوچھا کوئی دلیل لاؤ۔ قرآن پاک نے بھی اس بات کا اعلان کیا، فرمایا پیارے محبوب ان سے پوچھو کہ میرا ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، بتاؤ میرے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ بولتے کیوں نہیں کیا خیال ہے تمہارا کردار کے بارے میں؟ اور پھر دشمن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 40 سال ہمارے درمیان رہے ہیں، آپ جیسا ایماندار، متقی، پرہیزگار، باحیا، با کردار، با شفا ایسا کوئی بندہ ہی نہیں مکہ مکرمہ میں جو بالکل آپ جیسا اعلیٰ کردار رکھتا ہو۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود صلہ رحمی نہ کریں، ایمان والے ہونے کے باوجود جو نبی علیہ السلام کی احادیث میں ایک کتے کو پانی پلانے والی بد کردار عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی گئی ہو، جہاں پر وہاں لوگوں سے صلہ رحمی نہ کریں، لوگ قریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں، سارا دن سازشیں بنتے رہیں، بہتان لگاتے رہیں۔ صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہوتی کہ وہ پیسوں کے ذریعے ہوگی، آپ اپنے رویے سے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے چہرے کے خد و خال کو کسی کے سامنے جب بگاڑتے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ آپ جب کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اس کو ناقابل تکلیف پہنچتی ہے، ناقابل برداشت۔ یہ آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ دین نے کہا کہ صلہ رحمی اختیار کرو؟ اللہ کریم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے دائرہ اختیار میں کتنے لوگ ہیں بھائی؟ یہ تم کیوں بھول جاتے ہو اللہ کے بندو کہ جو لوگ آپ کے اختیار میں ہیں، جہاں تھوڑی بہت آپ کی چلتی ہے، جن کے اوپر آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا، وہ 1 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ۔ دوسروں کے گھر کا چین برباد کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے؟
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں اور آپ کو عزت مل جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ کا نوالا چھینیں اور آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کسی کو بدنام کرنے کی سازشیں کریں اور پھر بدنامی آپ کے سر نہ آئے. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس زمین کا ایک نظام بنا دیا کہ اس مٹی میں جو بو گے وہی کاٹنا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے پھول بوئے ہوں اور آپ کو کانٹے کاٹنے پڑے. اگر آپ کانٹے بو گے تو پھر کانٹے نکلیں گے, اگر پھول کی بیج ڈالیں گے تو پھر اس میں سے پھول ہی باہر آنے والے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. آج کل ہم لوگ لذت محسوس کرتے ہیں باتوں کی. بڑے بڑے اکابرین, بزرگان دین, شیخ اور عظام جب گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, ہم لذت تو محسوس کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی بھی موجود ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. ایک اور صحابی بھی ساتھ میں شہید ہے, ان کا جنازہ پڑا ہے. تو 2 چادریں لائی گئیں شہداء کو دفنانے کے لیے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے, آپ کے چچا کو کون سی پہنا دی جائے؟ فرمایا جو چھوٹی چادر ہے نا وہ میرے چچا سیدنا امیر حمزہ کو پہنا دی جائے رضی اللہ. یہ بتانا تھا نا امت کو, اپنے اعلیٰ کردار سے سبق دینا تھا. سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں. لکھا ہے کہ جب چادر ڈالی ان کے اوپر جنازے پہ, حتیٰ کی سب سے دردناک شہادت جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. چادر سے جب سر کو ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے چچا کا چہرہ اور سر ڈھانپ دو, پاؤں کی طرف درختوں کے پتے کاٹ کے ڈال دیے جائیں. جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حالات میں جب انسان کا دل, روح, توجہات غمزدہ ہوتی ہیں, وہاں بھی اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کے معیار کو ذرہ برابر ہلنے نہیں دیا. ہم نے کون سا صلہ رحمی کا معیار طے کیا ہوا ہے؟ اس بات کا دیکھنا پڑے گا, اندازہ لگانا پڑے گا کہ آخر ہم اپنے صلہ رحمی کو معیار کو کہاں لے گئے ہیں. مساجد میں صلہ رحمی کی کمی ہے, مدارس میں صلہ رحمی کی کمی ہے, عزیز و اقارب میں صلہ رحمی کی کمی ہے, یاروں دوستوں میں صلہ رحمی کی کمی ہے, رشتہ داروں میں صلہ رحمی کی کمی ہے. آپ دیکھیں نا اپنے معیار میں کہ اگر کوئی چودھری آپ کے پاس آ جائے, کوئی امیر آدمی آپ کے پاس آ جائے, آپ جی ہاں ہاں جی ہاں جی کرتے ہیں. اگر کوئی غریب رکشہ والا ہو, اگر کوئی غریب مانگنے والا ہو, اس سے بڑی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا دل پورا ایمان والا نہیں ہے, یہ بے ایمان ہے اندر سے, یہ ٹھگ ہے, دوگلا ہے یہ دل. کیونکہ اگر یہ ایماندار ہوتا, اسلام نے معیار طے کیا ہے اعلیٰ کردار کا. جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے, اسی طرح ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی اخلاق سے اسلام پھیلا, اخلاق سے. اللہ کے بندے اگر نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری. نبی علیہ السلام نے جو مکی زندگی گزاری ہے, اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے کام لیا, اور جب پاور میں آئے مکۃ المکرمہ میں, پھر اسی مکۃ المکرمہ میں رحم سے کام لیا, لوگوں کو معافی کا اعلان کیا. پتہ یہ لگا کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی طاقتور مومن پسند ہیں بنسبت کمزور لوگوں کے. اس کا بھی تو معیار طے کیا گیا نا کہ آپ دوسرے کے ساتھ یہ تو نہیں کہ طاقتور آدمی کی جی حضوری کریں اور غریب آدمی کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں, اپنے سے کمزور کے ساتھ آپ کا لہجہ بدل جائے, آپ اس کی طرف دیکھنے کا انداز بدل لیں. کیا بات ہو گئی؟ اللہ کریم نے آپ کو اگر عزت دی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل عطا فرمائیے.
کیا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہ ہم اگر یہاں نہ ہوتے تو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کوئی لکھوا کے تو نہیں لایا؟ بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے موت کا انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بہت سارے لوگ لا علاج بیماریوں میں ہیں، بہت سارے لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بہت سارے لوگ معذور ہیں، چل نہیں سکتے دونوں ٹانگوں پہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے آپ پر اپنی نعمتوں کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا، اگر یہ جذبہ دل میں نہیں آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ معیار یہ ہے صلہ رحمی کا کہ آپ گھر میں بھی صلہ رحم ہوں، بازار میں بھی صلہ رحم ہوں۔ صلہ رحمی کا معیار یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی محبت کریں، جانوروں کے ساتھ بھی محبت کریں، چرندوں پرندوں۔ محمد الرسول اللہ نے تو یہاں تک صلہ رحمی فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے رہو اور تمہیں جتنی ضرورت ہے پانی کی، بس اتنا ہی پانی استعمال کرنا، غیر ضروری پانی کو گندلا مت کر دینا تم۔ جس دین نے ایک ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اندازہ تو لگائیں صلہ رحمی اور کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا درجہ بلند کر رہے ہیں۔ مزدوروں کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مزدور اللہ کا دوست ہے، بیٹی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کے نبی کی رضا میں ماں باپ کی رضا شامل ہے۔ دوستوں کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دوست اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا وتیرہ اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کی کھیتیوں کا، ان کی عورتوں کا، ان کے بچوں کا، ان کے مذہبی مقامات کا احترام کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عزتیں بانٹ رہے ہیں، اور نبی کے ماننے والوں کا کیا کام ہے جی؟ نبی کے ماننے والوں کا کیا کام ہے اب؟ کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، اور وہ دائرہ جو ان کے قریب کا دائرہ ہے۔ ایک بات بار بار آپ سے گوش گزار کرتے ہیں ہم اکثر، اس بات سے بے پرواہ ہو جائیے کہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اور اس بات پر پوری طاقت جھونک دو کہ جن غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دکھاوے کی نہیں، اعلیٰ کردار کی پیشکش کیجئے کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ عبد الرحمن جھوٹ نہیں بولتا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ محمد شفیع نے کبھی دغا نہیں کیا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ یونس بہت ایماندار ہے۔ جب تک ہم زمینی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے، ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صلہ رحمی کا جذبہ رکھنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ اپنے گریبان میں جھانکیے اطمینان سے، گھر میں جا کے اکیلے بیٹھ کے بس اتنا ضرور سوچئے ہماری وجہ سے کتنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے آج تک، ہماری وجہ سے کتنوں کا دل دکھا ہے، ہم نے کتنوں کو ٹھوکر ماری ہے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اور یہ دعائیں وہیں پہ رکی ہوئی ہیں، جب دعا کرتے ہیں نا ہم، اور آج کل تو لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، دعا کر دیجئے حضرت، دعا کر دیجئے حضرت جی تو اللہ کے نیک بندے۔ اب جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ تیرا آیا ہے، اس کے اوپر اپنا کرم فرما، ساتھ ہی میں فرشتے پرچی بیچ میں لگا دیتے ہیں کہ الہی یہ اللہ والے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ ٹھگ ہے، یہ ماں باپ کا ظالم ہے، یہ بدماش ہے، یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس نے بہن کا حق مار رکھا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنے نوکر پر ظالم بنا ہوا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی اس کے پڑوسی سے خوف زدہ ہیں۔ جب وہ شکایت نامہ بیچ میں پہنچتا ہے ساری کی ساری دعائیں وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔
کوئی دعا کوئی شے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں نرمی نہیں وہ کل دین سے خیر سے خالی ہے۔ نرمی کا ہونا دل میں، اور نرمی وہ، کیونکہ ہم میں خرابی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام خرابیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے ان لوگوں پر، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ جو دوسرے کے گناہ پتہ لگنے پر اس طرح ظالم بنتا ہے جیسے خود کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے گرفت کرنا چاہتا ہے دوسرے کی ذرا سی بات کے اوپر جیسے یہ خود دودھ کا دھلا ہوا اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر ساتھ میں ایک لفظ کہتا ہے کہ جی میں تو جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، مجھے تو منہ پہ کہنے کی عادت ہے۔ اگر منہ پہ کہنے کی عادت ہے اور تمہارے میں سچ کہنے کی جرت ہے تو آؤ پھر بتاؤ کہ اب تک کتنی عورتوں سے زنا کیا، کتنوں سے ٹھگی ماری، کتنوں سے بے ایمانی کی، کتنوں کی بیٹیوں کے لیے غلط ارادے بنائے، بولتا کیوں نہیں تو؟ چپ کیوں ہے اگر تجھے شوق ہے سچ کہنے کا کہ جی میں منہ پہ کہتا ہوں، جس کے جو کہنا ہے منہ پہ کہوں گا۔ اگر منہ پہ کہنے کی جرت ہوتی تو اپنے گناہ پہلے یاد آتے، اپنے کارنامے پہلے یاد آتے۔ پتہ لگا تو منہ پر نہیں کہتا، تو دوسروں کی عزت اچھالنا چاہتا ہے، اور جس کے بارے میں میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آج کسی کا عیب چھپا لیا، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دیں گے۔ جس نے آج کسی کا عیب چھپا دیا، جو آج مزے لے لے کے بتاتا رہا، پھر قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ کوئی بات نہیں، عیب تلاش کر لوگوں کے، ان کو آگے پھر سپلائی کر، لیکن قیامت والے دن تیرے اس دل کو نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں اس دل کو پھونکیں گے اسی جگہ پہ، جس طرح ٹچ موبائل میں جس ایپ کو انگلی لگاؤ وہی والا ایپ چلتا ہے نا، اس طرح صرف اس دل میں آگ لگا کے گولا چھوڑ دیں گے، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ تو جن لوگوں کی برائیاں کرتا تھا تیرے ساتھ بنا کیا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو ظلم کا شکار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے حق میں جن لوگوں کی بولنے کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیٹر پیڈ اور صرف ایک ٹویٹ کر کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو وہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے جب تک مظلوم کو انصاف نہ مل جائے، ان کے لیے وہاں جا کے مدد نہ کی جائے، تب تک وہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔